أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. آواز صحیح آ رہی ہے؟ یہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے کی جو 2 آیات گزری ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کا ذکر کیا تھا. جیسا کہ پہلے یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو ظاہری اور باطنی دونوں طور پر اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایک وہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی انکار کرتے ہیں. تو پہلے قسم کے لوگ کو وہ مومن کہا جاتا ہے، اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے. اور ایک ان کے درمیان کے لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر جو وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں، وہ منافق ہے. اور یہ تقریباً 13 آیات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے. اندازہ لگائیے کہ کافروں کے جب اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں تو 2 آیات ذکر کری، اور جب معاملہ آتا ہے منافقین کا تو اللہ سبحانہ و تعالی 13 آیات نازل فرماتے. 13 آیات کے میں اس میں منافقوں کا ذکر ہے، مثالیں دے کر سمجھائے گے. سب سے پہلے جو میں نے تلاوت جو کی ہے جن آیتوں کی، ان کا ترجمہ کرتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لے کر آئے، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لے کر حقیقت میں نہیں لائے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور انہوں نے دھوکہ نہیں دیا مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے جو انہوں نے جھوٹ بولا، جو انہوں نے تکذیب کی. دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے، تو میں مختصر سے منافقین کی تاریخ بتاتا ہوں کہ منافق تھے کون. اصل میں ہوا یہ تھا کہ مدینۃ المنورہ، جس کا نام پہلے یثرب تھا، وہاں پر 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے نام سے. وہ آپس میں ان کی بہت زیادہ لڑائی تھی. وہ لڑائی سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے یہ آپس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم کسی ایک شخص کو اپنا بادشاہ بنائیں گے، اور باقاعدہ اس کے لیے تاج بنایا گیا اور اس کی تاج پوشی بھی کی گئی، اور کہا کہ ہم اس کے کیا کریں گے، بادشاہ بنا کر ہم اپنے تمام اختیارات، ساری چیزیں جو اس بندے کے ہاتھ پر دے دیں گے. تو وہ تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یعنی جو منافقوں کا سردار تھا.
اب معاملہ یہ ہوا جب بیت عقبہ ثانیہ کا واقعہ پیش آیا. ایک صحابی ہے حضرت عباس بن عبادہ. تو یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب پاس آئے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ عبادہ بن نضلہ رضی اللہ عنہ کی کہ یہ جو قبیلہ اوس اور خزرج اور اس طریقے سے جو عبداللہ بن ابی جو بڑے بڑے سردار ہیں، یہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جائے تو پھر یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں ایک کیا ہوگا، بہت بڑی تعداد ہو جائے گی اور ایک اتحاد کی صورت پیش آئے گی. لیکن بعض لوگ جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے تو 75 افراد جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ہجرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لانے لگے تو اب عبداللہ بن ابی، اب چونکہ اس کو یہ خوف تھا اپنی سرداری کے جانے کا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ظاہری طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے، لیکن اندر ہی اندر جو اپنی سرداری کے جانے کا اور اپنا جو ایک دبدبہ تھا، جو اپنی بات کی اہمیت تھی، اب چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے ان کو کیا وہ ٹھیس پہنچی، اب وہ دل میں نا ایک نفرت لے کر، گھٹن لے کر، جلن لے کر جی رہا تھا. اور حال یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن جب خطبہ دینے کے لیے تشریف لے کر آتے تو یہ باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ دینے سے پہلے مسجد میں کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کر لوگوں سے یہ کہتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آپ کو عزت بخشی، لہذا جو کچھ یہ ارشاد فرمائے ان کو غور سے سنیں. یعنی کہ حال یہ کہ مطلب درمیان خطبے کے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں یہ اعلان کر کے لوگوں کو کہتا، لیکن اندر اندر کیا حال تھا، اندر اندر حال اس کا یہ تھا کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے جو اس کی سرداری چلی گئی تھی اس کی وجہ سے اس کو کیا ہو رہا تھا، اندر اندر یہ جل رہا تھا. اب جب غزوہ احد پیش آیا تو غزوہ احد کے موقع پر معاملہ کیا ہوا، ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر اور ایک طرف 3000 کا لشکر. عین لڑائی کے موقع پر اس نے 300 جو اپنے منافقین ساتھی تھے اس کو لے کر الگ ہو گیا. اب 700 مسلمان صحابہ جو تھے وہ مسلمانوں کی تعداد رہ گئی اور یہاں پر 3000 جو لشکر تھا کافروں کا. بڑا مطلب عجیب معاملہ جو ہے نا وہ ہوا. بہرحال تو اس کی یہ منافقت پہلی دفعہ واضح ہو گئی. اب جب جمعے کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو یہ دوبارہ کھڑے ہو کے وہی جو ہر جمعے کہا کرتا تھا. تو ایک صحابی نے اس کو کیا کیا، اس کا دامن کھینچ کے بٹھا دیا اور کہا کہ بیٹھ جا، ہمیں پتہ ہے کہ تم کتنے مخلص ہو مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ بدبخت مسجد میں مسلمانوں کو گردنیں پھیلانتے ہوئے چلا گیا، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو انصاریوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے استغفار کراؤ. تو اس نے بگڑ کر کہا کہ میں ان سے استغفار نہیں کراؤں گا. اب اس کی جو منافقت تھی وہ واضح ہو گئی، اور لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے، حسن اخلاق سے ان کے ساتھ معاملہ پیش کرتے. اس کی وجہ یہ تھی مدینے کی 1/3 آبادی اس کے ماننے والے تھی. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بولتے تو ایک اندرونی بھی جو تھی خانہ جنگی ہوتی، بغاوت ہوتی، اور باہر سے کافروں کا ویسے تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، نرمی کا معاملہ کیا. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بڑے جو خطرناک قسم کے لوگ تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی. میں صرف وہ اشارے کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کیا. ابھی جو غزوہ احد کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر ان کا کیا ہوا، معاملہ یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا،
ایک مسجد بنائے، مسجد زرار، جسے قرآن کریم میں ذکر بھی ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلانے کا حکم بھی دیا، تو مسجد بنائی تھی تاکہ مسجد میں جمع ہو کر یہ منافقین مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیا دیا، بہت بڑا معاملہ یعنی ہوا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اندرونی یہ کافروں یہودیوں کے ساتھ ان کے کیا تھے، آپس میں روابط تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے کیا کرو، جنگ لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ظاہر طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ مسلمان کی خواتین جب باہر نکلا کرتی تو یہ منافق جو ہے ان کو چھیڑا کرتے تھے، اور انہوں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت کا واقعہ ہے، جس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے نا یہ منافقوں کی طرف سے تھا۔ بہرحال منافقوں کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور حضرت مسلمان کو بڑی، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑی جو ہے نا تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سے منافقوں کا ذکر کر رہا۔ میں نے تھوڑا سا مختصر سے ان کی تاریخ بتا دی، منافق کون ہوتے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، منافقین جو ہوتے ہیں وہ اس میں دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو دل میں کفر چھپا کے رکھے اور ظاہری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، ایمان والا ظاہر کرے، یہ منافق عملی ہے۔ آج کے دور میں کوئی شخص بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص منافق عمل اعتقادی ہے، کیونکہ منافق اعتقادی کا جو علم تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب سلسلہ وحی جو ہے وہ ختم ہو چکا، تو اب کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ منافق اعتقادی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری قسم کیا ہے، وہ منافق اعتقادی نہیں ہوتا ہے، وہ منافق عملی ہوتا ہے۔ تو منافق عملی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے جن کے اندر یہ چار علامات جو حدیث میں آئی ہے، وہ چار علامات اگر کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ منافق عملی کہلاتا ہے۔ پہلی کیا نشانی ہے، اذا حدث کذبا، جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ تو یہ جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ منافق عملی میں شامل ہوگا، تو اس کو لہذا سمجھایا جائے کہ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ آپ عملی طور پر اپنے آپ کو منافق، لیکن یہ منافق اعتقادی کے حکم میں نہیں آئے گا۔ دوسری علامت کیا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب بھی وعدہ کرے گا اب بھی وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ دوسری علامات ہے جو منافق عملی کی ہے۔ تیسری علامت کیا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس امانت میں کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ تو لہذا امانت میں خیانت بھی کرنا یہ منافق عملی کی علامت ہے۔ چوتھی علامت کیا ہے، اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو لہذا یہ چار علامات منافق عملی کی ہے کہ جھوٹ، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کی خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، اور جب بھی بات ہو، گفتگو ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرے۔ یہ چار علامات ہے جو منافق عملی کی ہے۔ لہذا ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان علامات سے بھی کیا کر اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لہذا کسی مسلمان کے بارے میں منافق عملی کہہ دینا یہ بڑی خطرناک کی بات ہے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگے۔ تو جہنم کے 7 طبقات ہیں، یعنی کہ ایک منزل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے جو نیچے والا، جہاں سے آگ جل رہی ہے سمجھے، وہاں پر منافق ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے حضرات پر کہ جو بعض ایسی گفتگو اور ایسی بات کر جاتے۔ ایک صاحب تھے، اس نے مجھے کہا کہ کسی شخص کو بیان سن رہے تھے تو ان بیان میں اس نے یہ بات کہا کہ آج کا جو مسلمان ہے نا، جو نماز پڑھنے نہیں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی گھٹنوں کے بل نماز پڑھنے آتے تھے، تو اس وقت کا منافق بھی اس زمانے کے مسلمان سے بہتر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن منافقوں کے بارے میں قرآن کہہ رہے جہنم کے نچلے طبقے میں، آج کا جو ہے ایک صاحب کھڑو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس زمانے کا منافق اس زمانے کے مسلمان سے بہتر تھا۔ افسوس کا مقام ہے۔ تو لہذا کسی مسلمان کے بارے میں منافق کا ہونے کا کہنا، اعتقاد رکھنا یا کسی کے اوپر حکم لگا دینا بڑی خطرے کی بات ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے بارے میں جو ہے منافق کے اعتقادی کا حکم نہ لگایا جائے۔ اس لیے معاشرے میں یہ جو رائج ہے نا
یہ تو منافق ہے، اس کے نہیں، خدا کے لیے ایسی چیز نہ کرے۔ ہمیں نہیں پتہ کسی کے دل میں کیا ہے، اگر اس کے دل میں واقعی میں کفر بھی ہے لیکن سامنے اظہار کرتا ہے وہ اسلام کا، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اس کے ایمان اور اسلام کی گواہی دیں، نہ یہ کہ ہم اس کے دل پر جو ہے نا فتوے لگانا شروع کر دیں۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وہ بالیوم الآخری، اور آخرت پر۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے یعنی اللہ پر ایمان کا ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر کیوں نہیں کیا، فرشتوں کے ایمان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے جو شخص بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے گا تو لا محالہ وہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر، رسولوں، نبیوں پر بھی ایمان رکھے گا، اور جب وہ نبیوں پر ایمان رکھے گا تو نبیوں پر جو کتابیں اور صحیفے جو رسولوں پر اللہ نے نازل فرمائی ہے اس پر بھی ایمان رکھے گا، اور نبیوں نے جو باتیں بتائی ہے فرشتوں کے بارے میں اللہ، تو وہ سب پر ایمان رکھے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر کیا کیا، صرف اور صرف ایمان باللہ کا ذکر کیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ نے یقول کا صیغہ لے کر آئے، نہیں وہ کہتے ہیں، مطلب زبانی طور پر وہ یہ کہتے ہیں لیکن دل سے حقیقی طور پر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہ بالیوم الآخری، اور آخرت کا، کیونکہ عقیدہ آخرت یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے اور اسی وجہ سے اس کا ذکر کیا۔ لیکن وما ہم بمؤمنین، اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے کر آئے، در حقیقت یہ لوگ کیا ہے، ایمان لے کر نہیں آئے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم دل میں کفر رکھ کے اور ظاہری طور پر اسلام ظاہر کر رہے، ہم مومن اللہ کو ہم کیا کر رہے، دھوکہ دے رہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد کیا ہے؟ یا تو یہاں پر رسول محذوف یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھوکہ دے رہے، یا مراد یہ ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نائب خلیفہ ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے، تو جب کوئی شخص کسی نائب کی، کسی کے خلیفے کی کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، مثال کے طور میں ایک حکم آ گیا مدرسے کی طرف سے کہ بھائی استاد نے کیا کر دیا، بچوں کو بولا کہ آج مدرسے کی چھٹی نہیں ہے، سب کو پڑھنے آنا ہے۔ اب اگر کوئی بچہ پڑھنے نہیں آتا ہے تو مثال کے طور پہ وہ حقیقت میں استاد کی جو ہے نافرمانی نہیں ہے، اس استاد کے حکم کے عدولی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت میں جو استاد کو بولنے والے جو محتمم ہیں، جو پرنسپل ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی ہے۔ تو لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کیا خلیفہ ہے، اور وہ ان کی تکذیب کر رہے ہیں، تو کیا ہے، اللہ کے رسول، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے، یہ اپنا ان کا گمان ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، لیکن بات در اصل یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب کوئی انسان سورج کی طرف منہ کرے اور سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نے سورج کو کیا کر دیا، اپنے تھوک سے گیلا کر دیا، یا اس پہ میں نے تھوک دیا، لیکن در حقیقت کیا ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر وہ تھوک اس کی طرف کیا ہوتا ہے، آ کے لوٹتا ہے۔ تو یہاں پر یہ معاملہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنی ذات کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو لہذا اس دور کا سب سے بڑا جو مرض ہے وہ مرض نفاق ہے۔ ہمارے دادا شیخ مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مرض ہے وہ مرض نفاق ہے، لہذا اللہ سے اس مرض نفاق سے کیا کرا کرو، پناہ مانگا کرو۔ فی قلوبہم مرض، اللہ نے پھر بیان فرمایا ان کے دلوں میں کیا ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے مرض کو زیادہ کر دیا۔ دیکھیں اب ایک یہاں پر بحث کی جاتی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ دل میں اور دماغ میں جو مرکز علم ہے وہ کیا ہے،
یعنی دل مرکز علم ہے یا دماغ مرکز علم ہے؟ بعضوں نے کہا کہ دل مرکز علم ہے، بعض نے کہا دماغ، بعض نے کہا مشترک. لیکن ہمارے دادا شیخ مولانا اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل اور دماغ کے درمیان ایک رابطہ معنویہ ہے. علم کا مرکز دل ہے کہ سب سے پہلے بات دل میں آتی ہے، پھر یہ دل کیا کرتا ہے، یہ دل کے ساتھ اس کی جو رگ ہے، اس کی شاخیں دماغ کے ساتھ ہے، پہلے دل میں آتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کنیکشن جاتا ہے دماغ پر، پھر دماغ کیا کرتا ہے، اس چیز کو سوچتا ہے. تو مرکز علم تو کیا ہے، دل ہے، لیکن دل کا تعلق کیا ہے، یعنی دل میں بات آئی، دل نے فوری طور پر کنیکٹ کیا، کس کو، رابطہ کیا دماغ کے ساتھ. تو لہذا ہر چیز کی جو اچھائی ہو یا برائی ہو، اس چیز کو سب سے پہلے جو اثر کرتی ہے وہ دل ہوتی ہے. تو لہذا یہ دل جو ہے یہ علم کا مرکز ہے. یہ دل جو ہے، اس دل کی ظاہری طور پر یہ درست ہے. آپ نے نوٹ کیا، ہمیں معلوم ہے، ظاہری بات ہے، جس انسان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے تو وہ ہر مطلب صاف ستھرا سے مراد وہ جب صحیح ہوتا ہے تو انسان کسی بیماری میں، بلڈ پریشر اس طرح کی بیماریوں میں نہیں ہوتا ہے. لیکن جب انسان کا دل خراب ہوتا ہے تو طرح طرح کی بیماری، کیونکہ دل ہی ہے جو انسان کے پورے جسم میں کیا کر رہا ہے، وہ پمپ کر رہا ہے خون کو. تو دل ظاہری طور پر بھی درست ہو تو انسان کا پورا وجود درست ہوتا ہے. لیکن باطنی طور پر بھی دیکھیں، حسد کی ہمارے آج ایک بڑا افسوس ہے، ہم جب ظاہری طور پر بیمار پڑتے ہیں، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے. اسی طریقے سے ایک روح کی بیماری ہے، جو بیماری دل میں آتی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، گناہوں کی کرنے کی عادت ہے، جو گناہوں سے نفرت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں آ رہی، قرآن میں تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھی نہیں جا رہی ہمارے سے، یہ بھی ہماری روحانی بیماری ہے. تو ہم اس کے لیے روحانی معالج کے پاس نہیں جاتے، کسی اللہ والے کے پاس نہیں جاتے. حالانکہ تصوف میں، سلوک میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ محنت ہی انسان کے دل پہ کرتے ہیں. دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، اس وقت 365 یا 60 جو بت تھے وہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. 360 بت یعنی بیت اللہ کے اندر کے ایک بت یعنی جو تھا خدا بنایا ہوا تھا کہ یہ بارش دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا، ایسا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ 13 سال مکہ میں رہے، اور 13 سال مکہ میں رہے، اور جو مکی صورتیں ہیں ان صورتوں میں صرف عقیدے کی درستگی ہوئی ہے. اب وہی صحابہ تھے کہ جو کبھی کہا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں یہ بارش برساتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسی محنت کی کہ جس محنت کے بعد انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے، اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. اللہ نے ان کے دلوں پہ محنت کی، ان کے دلوں پر محنت کی. تو یہ صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے واقع مشکات میں ہے یہ حدیث، کہ جا رہے تھے ایک سفر میں، کہیں پر بچھڑ گئے تھے اپنے ساتھیوں سے، قید ہو گئے تھے، وہاں سے نکلے، جنگل میں آتے ہیں، اور سامنے یہ سفینہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، سامنے شیر آتا ہے. تو شیر آگے جب وہ اپنا دھاڑتا ہے تو یہ صحابی رسول فرماتے ہیں، یا ابا حارث، یعنی کہ حارث جو ہے یہ کنیت ہے شیر کی، کہتے ہیں انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، تو مجھے دھاڑ رہا ہے، مجھے راستہ دکھا. پھر اس کے بعد وہ شیر آگے آگے چلتے ہوئے راستہ بھی دکھا رہے، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے. یہ دلوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی ہے. تو حضرات صوفیہ کرام جو محنت کرتے ہیں وہ دلوں پر محنت کرتے ہیں تاکہ انسان کا تعلق وہ اللہ کی ذات سے ہو جائے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ یہ بیماری جب ہمارے پاس آئے تو کسی اللہ والے سے ہم رجوع کریں. انشاءاللہ میں تفصیلی جو ہے جب بات آئے گی تزکیہ نفس کی، وہاں پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا. میں ایک چیز صرف یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے
کہ دل کا پاک کرنا اور دل کی گندگیوں کو دور کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک میں قرآن کریم سے واقعہ میں نقل کرتا ہوں، دیکھیے فرعون جس نے خدا کا دعویٰ کیا، اور خدائی دعویٰ کیسا کیا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا رب اعلیٰ ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا۔ اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگتے اور جا کے اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے اور اس کو کہتے کہ توبہ استغفار کر، یہ خدائی دعویٰ کو تو رد کر جو تو کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے اور ایک اللہ کو مانگ۔ لیکن جب قرآن کا اصول دیکھیے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، فقل، اور جا کے اس کو دعوت دیے۔ دعوت کا پہلا جو الفاظ تھے، جو پہلی دعوت تھی وہ کیا تھی، حل لک الی ان تزکا، کیونکہ فرعون کا نفس اور اس کا دل اتنا گندا ہو چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جا کے فرعون کو دعوت دیجئے کہ حل لک الی ان تزکا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا باطن پاک ہو جائے، تیرا تزکیہ نفس ہو جائے، تیرا دل پاک صاف ہو جائے؟ جب تو یہ چاہے گا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں گا، فَتَخْشَىٰ، پھر تو اس رب سے ڈرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے دادا شیخ کے جو شیخ تھے مولانا مطلوب الرحمن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا تو انسان کیا کرے گا، جنت میں داخل ہوگا، تو لہذا جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور چونکہ جنت میں دو طرح کے داخلے ہوگے، ایک دخول اولی ہوگا جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور بعض وہ ہوگے مسلمان جو جہنم میں جا کے پھر جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دخول اولی چاہتے ہو تو اس کے لیے اعمال صالحہ شرط ہے، ایمان جنت میں داخلے کے لیے شرط، اور جنت میں دخول اولی یعنی بغیر حساب و کتاب کے داخلے کے لیے اعمال صالحہ شرط، اور جہنم سے بچنے کے لیے تزکیہ نفس شرط ہے، کیونکہ ایمان والا جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عذاب کے لیے نہیں، بلکہ اس کی جو اتنے گناہوں کی وجہ سے جو گندگی آ گئی تھی اس کی دھلائی کے لیے، جس طرح ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں واشنگ مشین میں دھویا جاتا ہے، تو ایمان والا جو جہنم میں جائے گا وہ اسی وجہ سے جائے گا گناہوں کی گندگی کیا ہو، صاف ہو۔ تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے تو اس کے لیے دنیا میں تزکیہ نفس شرط ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کی تزکیے کی طرف ذرا توجہ کرے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو کیا کر دیا، اور زیادہ کر دیا۔ اگر کسی انسان کو نزلہ ہو تو اس کی جسم میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر ساتھ میں کھانسی بھی ہو جائے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، ساتھ میں اگر اس کو کیا ہو جائے، سر میں درد شروع ہو جائے، بخار، جتنی بیماریاں مرض بڑھتے جائے گی، تکلیف ہوتی جائے گی، تکلیف ہوتی جائے گی، تکلیف ہوتی جائے گی، تو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جب ان کے مرض کو اللہ نے بڑھایا تو ان کے لیے عذاب بھی دردناک ہوگا، دردناک عذاب اللہ دے گا۔ اور وجہ کیا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے یکذبون یا یکذبون دونوں، یعنی کہ دونوں طرح کی تلاوت ہے۔ اگر یکذبون کی تلاوت ہے تو مطلب یہ ہے جو انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اس وجہ سے اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اور اگر یکذبون ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ایمان اور دل میں کچھ اور، اس وجہ سے کیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب دے گا۔ تو یہ تو تفسیر ہو گئی۔ اب چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ الحمدللہ رجب المرجب کا جو ہے چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رجب کا چاند دیکھا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جو میں دعا پڑھا رہا ہوں، آپ حضرات جو ہے، بچے، سب خواتین، یہ ان الفاظ کو جو ہے میرے ساتھ پڑھے۔ یہ سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس دعا کو
پڑھا کرتے تھے، اور آگے بھی اس کو مطلب بتائے گا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان آمین. ٹھیک ہے نا، یہ تو دعا ہو گئی. اب دیکھیں رجب کے متعلق بہت ساری باتیں ایسی ہے جو مطلب ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ رجب کے دن پہلا روزہ رکھو تو 3 سال کا ثواب، دوسرا رکھو تو اتنے کا ثواب. مطلب یہ مختلف طرح کی روایات ہے کہ رجب میں روزہ رکھنے کے متعلق کہ، اور پھر خاص 27 رجب جو ہوتی ہے، اس 27 رجب کے متعلق تو ہمارے یہاں تو انتہا کر دی، عجیب عجیب قسم کی جو ہے نا مطلب روایت لے کر آئے. بلکہ بعضوں نے تو ایک روایت بھی گھڑ لی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. یہ روایت موضوع جھوٹی روایت ہے لہذا. اور اسی طریقے سے جو رجب کے بارے میں روزہ رکھنے کے بارے میں آتی ہے، یہ ساری چیزیں جھوٹی ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو رجب میں خاص طور میں جو 27 رجب کا روزہ رکھا جاتا ہے نا، جس کو ہمارے یہاں ہزاری کا روزہ کہتے ہیں کہ ہزار، یہ جھوٹی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دن باقاعدہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دسترخوان میں بٹھاتے اور بولتے کھاؤ. اتنا مطلب سختی کیا کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بارے میں بہت ساری جتنی بھی روایات ہے، وہ ساری کی ساری روایات جو ہے نا وہ جھوٹی ہے. تو لہذا رجب کے متعلق کوئی خاص دعا جو میں نے پڑھائی ہے یہ سنت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. باقی اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک لا یعنی فضول ہے. لہذا ہمارے یہاں کنڈے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، مجھے تو خود علم بھی نہیں ہے. یہ جتنے بھی روزے کے فضائل بیان کرے جا رہے ہوتے، راتوں کو عبادت کی فضیلتیں بیان کرنے جاتی ہوتی رجب میں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ 27 رجب کو مطلب، اور یہ بھی مطلب ایک قول ہے اور جمہور اس طرف مائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 27 رجب جو تھی مطلب اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج اور اسراء کا سفر تھا یہ تھا. لیکن یہ کہنا کہ 27 رجب ہی کو تھا یہ اجماعی نہیں ہے، بلکہ بعضوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوتی وہ ربیع الاول کے مہینے میں، تو مختلف ہے. لیکن جمہور کا جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے معراج کے اس پہ سفر میں. انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک الگ درس کے علاوہ درمیان میں ہم واقع معراج اور واقع اسراء کا مطلب درس جو ہوتا ہے ہمارا، اس کے علاوہ کسی دن خاص طور میں اگر مرد اور عورت تاکہ ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا کہ اس میں ہمارے کرنا کیا ہے، اور واقع معراج ہوا کیا تھا، واقع اسراء کیا تھا، اس میں ہوا کیا تھا، وہ صحیح انشاءاللہ میں ایک رکھوں گا تاکہ ہمیں انشاءاللہ پتہ چلے. تو ٹھیک ہے نا. تو خلاصہ یہ ہے کہ رجب کے متعلق جو روزے ہیں یا جو نمازیں ہیں، جو فضیلت ہے، یہ ساری جھوٹی ہے. لہذا ان حدیثوں پر نہ عمل کیا جائے نہ آگے پہنچائی جائے. ہاں اگر کسی کو بتانا ہے تو بتائیے حدیث جھوٹی ہے، اس طریقے سے جو ہے نا آپ بتا دیا جائے. اور اس بارے میں ایک رسالہ ہے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب. میں دیکھوں گا کہ اگر مجھے انشاءاللہ اس کے اردو ترجمہ مل جاتا ہے تو میں انشاءاللہ وہ آپ حضرات سے شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے، وہ جھوٹی ہے. تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف و صرف صحیح احادیث پر عمل کریں، یا جو احادیث ضعیفہ ثابت ہے تو ضعیف روایت فضائل میں چل جاتے اس پر عمل کریں. جھوٹی روایت پر ہم کیا کریں، کان نہ دھرے، بلکہ اس کو پھیلانے سے بھی روکے. اور اگر پھیلانا ہو، بتانا ہو تو اس کی اس کا حکم بتانے کے لیے کہ جھوٹی روایت ہے. اسے میں نے آپ لوگ کو بیان کیا نا کہ جیسا آتے کہ رجب کے پہلے دن ایک روزہ کا 3 سال کا، دوسرے دن 2 سال کا، تیسرے دن 1 سال کا، سب جھوٹی روایت ہے. ہاں رجب کے پہلی رات جو تھی، جو مطلب گزری، اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ روایت سے حضرت ثابت ہے. تو لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بالکل اس پر عمل بھی ہے. تو لہذا جو ثابت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اب آپ حضرات کے علم میں کوئی باتیں ایسی ہو جو میرے علم میں نہیں، تو وہ آپ پوچھیں کہ یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں. اگر ثابت ہے تو اس پر عمل کریں تاکہ اس کی ہم فضیلت کو حاصل کر سکیں، اس کی روحانیت کو، نورانیت کو حاصل کر سکیں. اور اگر جھوٹی چیزیں ہیں تو اس سے ہم کیا کریں، پرہیز کریں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن جو ہم سن رہے ہیں اس کو ہم عمل کی نیت سے، اور جو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، جو قصص ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بیانات کے، اس کو ہم لے، جو ہمارے لینے کی بات ہے اس پر لے کر عمل کرے. اور جس اللہ نے کہا اس سے بچے تو ہم اس سے بچے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین تو ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین تو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. الہ العالمین تو ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما. الہ العالمین تو ہم سب کی زندگی کو شریعت کے مطابق جو ہے بنا دیجیے. ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کے رزق ظاہری و باطنی میں خوب برکت عطا فرما. ہم میں سے جو بیمار ہے ظاہری یا باطنی سب کو شفائے ظاہری بھی عطا فرما, شفائے باطنی بھی عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ہر شرور اور فتن سے اس کی حفاظت فرما. الہ العالمین الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرما. اندرونی اور بیرونی اس کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو درس قرآن میں ہم حاضر ہوتے ہیں اللہ, اس قرآن کریم میں جو کچھ تو نے علوم تو نے جو نازل فرمائے ہیں ان علوم سے یا اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اس علوم کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے حاضرین جو حاضرات ہیں ان میں سے یا ان میں سے جاننے والے میں سے جو مطلب بھی ظاہری طور پر بیماری ہے یا باطنی طور پر بیماری ہے یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہے یا تنگی ہے, اللہ سب پریشانیوں اور تنگیوں کو تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے. ہماری پریشانیوں کو اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ رحمت تو وہ ہوتی ہے کہ کچھ عمل کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے مانگا, لیکن فضل تو یا اللہ بے عمل کیے بغیر ملتا ہے. اللہ تو اپنے ہم تیرا فضل مانگتے ہیں, اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہمارے اس ادارے کو, میرے اس ادارے کو تو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یہاں کے پڑھنے والوں کو یا اللہ ہر ایک کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ان کے والدین کو تو جزائے خیر عطا فرما. اس ادارے کو یا اللہ ایسا بنا دے کہ ہمیں پڑھنے پڑھانے والا یا اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والا بن جائے, اور تا قیامت یا اللہ یہ سلسلہ جاری و ساری فرما دیجئے. اور جتنے بھی یہاں پر والدین یہاں پر جو بچے کو پڑھا رہے ہیں اور جو یا اللہ یہاں پر ہمارے یعنی کہ خواتین جو درس قرآن میں آتے مرد آتے ہیں, یا اللہ قیامت کے دن جنت میں ہم سب کو یا اللہ اسی طریقے سے اکٹھا فرما دیجئے گا. الہ العالمین اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما. ہماری دعاؤں کو یا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.